کلاس نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کرنل محمد خان کا تعارف پڑھا اور آج کے لیکچر میں ہم ان کی تصنیف قدرِ ایاز کا مطالعہ کریں گے۔ تو طلباء و طالبات، اس سب کا آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا علم حاصل کریں کہ ایسے کون سے مقاصد تھے جس کے لیے یہ سب تحریر کیا گیا۔ تو اس سب کو تحریر کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو کرنل محمد خان کے اسلوب سے آگاہی حاصل ہو، طلباء اس بات کو جان سکیں کہ کرنل محمد خان اپنی تحاریر میں کیسا اسلوب استعمال کرتے تھے۔ اس سبق میں شہری اور دیہاتی زندگی کی عکاسی بھی کی گئی ہے، اور اس سب کو تحریر کرنے کا تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ طلباء کو بتایا جائے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ظاہری شان و شوکت سے نہیں بلکہ اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ تو طلباء و طالبات، اس سبق میں بنیادی طور پر 3 کردار ہیں۔ نمبر 1 کرنل محمد خان کا کردار، اس کے بعد کرنل محمد خان کے صاحبزادے سلیم میاں کا کردار، اور نمبر 3 ان کے ملازم علی بخش کا کردار۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس سبق میں کیا ہے۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے خوش قسمتی سے ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ تو اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ مصنف بتاتے ہیں کہ ان کو جو بنگلہ رہائش کے لیے ملا تھا وہ واقعی تمام بنگلوں کی نسبت خاصا خوبصورت اور شاہانہ طرز کا تھا۔ اور پھر ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ تو یہاں کرنل محمد خان کے صاحبزادے سلیم میاں کی عادات بتائی جا رہی ہیں کہ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد ان کے 2 ہی مشاغل تھے، ایک تو بیڈمنٹن کھیلنا اور دوسرا دوستوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنا۔ تو ایک دن کرنل محمد خان اپنے کمرے میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ان کے ملازم علی بخش آ گئے، اور علی بخش نے خلاف معمول رونی صورت بنائی ہوئی تھی۔ تو کرنل محمد خان ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو جس پر وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے سلیم میاں نے انہیں ڈانٹا ہے اور ان سے بہت بدتمیزی کی اور انہیں گنوار اور دیہاتی کہا ہے۔ جب کرنل محمد خان اس بات کی وجہ پوچھتے ہیں تو علی بخش بتاتا ہے کہ کل ان کے ایک دوست آئے تھے اور وہ برآمدے میں ہی بیٹھ گئے اور وہ سلیم میاں کا انتظار کرنے لگے، اور انہوں نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تو میں نے انہیں پلا دیا، لیکن جب یہ ساری بات سلیم میاں کو معلوم ہوئی تو وہ ان پر برس پڑے کہ تم نے میرے مہمان کی کوکا کولا سے مہمان نوازی کیوں نہ کی۔ تو جب علی بخش کی یہ داستان سنتے ہیں تو اسی وقت سلیم میاں بھی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کرنل محمد خان باتوں ہی باتوں میں انہیں ایک دیہاتی قصہ سنانے لگتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، آئیے سنتے ہیں کہ یہ قصہ کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، ٹھیٹھ مطلب پکا۔ تو کرنل محمد خان ایک دیہاتی لڑکے کی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دیہاتی لڑکا شہر کے اسکول میں داخل ہوا، اور جب وہ پہلے دن اسکول گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد، اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ جب وہ اس حالت میں اسکول اپنے کمرہ جماعت میں داخل ہوا
تو ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم نے شلوار کیوں نہیں پہنی اور تہمت کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو وہ چھوٹا دیہاتی لڑکا بتاتا ہے کہ ماسٹر صاحب، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ جب یہ بات سنی تو سلیم میاں کھلکھلا اٹھے، یعنی کہ بہت زیادہ ہنسنے لگے۔ تو طلباء و طالبات، اس سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دور میں شلوار قمیض کا رواج بہت کم تھا اور پتلون تو کوئی ہی پہنتا تھا، اور سارے اسکول میں صرف ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ اور ان ماسٹر صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شکار کے شوقین تھے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے وہ اس چھوٹے دیہاتی لڑکے کے گاؤں میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھر میں رات رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکراس آ گیا۔ جب وہ چھوٹا لڑکا اپنے ماسٹر صاحب کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو چھوٹا لڑکا ماسٹر صاحب کو چوپال میں لے جاتا ہے۔ چوپال مطلب بیٹھک میں۔ تو چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، یعنی کہ ایک بیٹھک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک گھوڑی باندھنے کے لیے اور دوسرا حصہ انسانوں کے رہنے کے لیے۔ تو جب ماسٹر صاحب آتے ہیں تو ان کی گاؤں والے بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا، ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ تو ماسٹر صاحب کو تازہ مکئی کے بھٹے بھی پیش کیے گئے، لیکن ماسٹر صاحب نے چائے کی فرمائش کر دی کہ انہیں چائے پینی ہے۔ تو ماسٹر صاحب کے لیے چائے بنانے کے لیے چائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پورے گاؤں میں چائے کو تلاش کیا گیا، لیکن کہیں بھی چائے نہیں ملی، کیونکہ ان دنوں ابھی دیہات میں چائے پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو آخر بھاگ دوڑ کے بعد مقامی حکیم کے گھر سے چائے بھی مل گئی، کیونکہ حکیم کے گھر سے چائے اس لیے ملی کہ ان دنوں میں چائے جو صرف تھی وہ مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے چائے بنائی اور ماسٹر صاحب کو پیش کی، لیکن چونکہ چائے ٹھنڈی تھی اس لیے ماسٹر صاحب نے ایک ہی گھونٹ لیا اور چائے چھوڑ دی۔ تو یہاں پر جو سلیم ہے وہ دیہاتی زندگی پر طنز کرتا ہے کہ ہمارے تو جمع دار کو بھی چائے بنانا آتی ہے، تو کیا اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو چائے بنانا آتی ہو؟ تو جو سلیم تھا وہ بات بات پر دیہاتی لوگوں کو گوار کہتا تھا اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ماسٹر صاحب کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور سفید جالر والا تکیہ جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی، مطلب ماسٹر کی مہمان نوازی کے لیے، ان کے آرام کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی گئی اور ان کے بستر کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ اور جب رات ہوئی تو ماسٹر صاحب کو جہاں چوپال تھا، جہاں آدھا چوپال گھوڑی کے لیے رکھا گیا تھا اور آدھا چوپال انسانوں کے لیے رکھا گیا تھا، مطلب وہاں لوگ آرام کرتے تھے، تو وہاں ماسٹر صاحب کو سلایا گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب کو پورے کھیتوں کی سیر کروائی گئی، پورے گاؤں کے کھیتوں کی سیر کروائی گئی اور پھر اس کے بعد انہیں غسل کروایا گیا۔ تو یہاں سلیم کہتا ہے کہ غسل بھی بیٹھک میں ہی کیا ہوگا؟ تو کرنل خان بتاتے ہیں بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ تو یہاں پھر سلیم حیرت سے کہتا ہے خانہ خدا کو خانہ غسل خانہ بنا دیا، یعنی کہ دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں غسل خانہ بھی نہیں تھا۔ تو کرنل خان انہیں بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں ہی نہاتے تھے اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں،
دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں کرنل صاحب سلیم میاں کو بتاتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر سلیم پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے اور لوگ ہمارا مذاق بناتے۔ تو اس بات پر کرنل خان سلیم میاں کو بتاتے ہیں لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا، یعنی کہ دیہات کی زندگی سے چھوٹا چودھری ناخوش نہیں تھا بلکہ وہ بہت خوش تھا اپنی زندگی سے۔ تو پھر کرنل محمد خان چھوٹے چودھری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنے گاؤں سے میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ لاہور کالج میں چلا گیا۔ جو چھوٹا چودھری تھا، جو دیہاتی لڑکا تھا، وہ لاہور کالج میں چلا گیا اور پڑھائی کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب یہ بات سنی کہ چھوٹا چودھری فوج میں بھرتی ہو گیا تو سلیم بہت حیرت زدہ ہوا اور اپنے ابا جان سے کہنے لگا، ابا جان اسے بلائیے نا، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ تو اس بات پر کرنل حیران ہو کر کہتے ہیں، دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ تو سلیم میاں کہتے ہیں، نہیں ابا جان، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا چودھری کیسے تھے۔ تو اس بات پر کرنل محمد خان کہتے ہیں، تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے، اور یہ کہہ کر مصنف نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ تو طلباء و طالبات، جو چھوٹا چودھری تھا وہ کرنل محمد خان خود ہی تھے، سلیم کے والد صاحب۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر ان سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ جب سلیم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ چھوٹا چودھری گاؤں کا کوئی لڑکا نہیں بلکہ ان کے والد محترم تھے تو وہ بہت حیران ہوا اور ان سے لپٹ گیا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت چمک اٹھی تھی، اور سلیم میاں جو کہ دیہاتی لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اب اس کے دل میں دیہاتی لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے کرنل محمد خان کی تصنیف قدر ایاز کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں جانا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس سبق میں سے اہم نکات کو یاد کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کرنل محمد خان کی تصنیف قدر ایاز کی مشق حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔